बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर मंसूबा बेजा तनाजात का शिकार। महकमा PND, महकमा खजाना, LDA, इंजीनियरिंग विंग में चपकलिश। तीनों महकमों की जानिब से मफाहमत की बजाय मज़ाहमत की रविश बरकरार है। बंद रोड कंट्रोल एक्सेस मंसूबे के 90 करोड़ के फंड्स रुक चुके हैं। PC1 की नजरसानी के लिए इब्तिदाई इजलास भी बेनतीजा ही रहा। दुर नायाब हमारे साथ हैं, मजीद इस हवाले से डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। जी दुर नायाब। जी बिल्कुल, लाहौर शहर का सबसे अहम तरीन इस वक्त जारी तरक्याती मनसूबा बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर महकमा PND, महकमा खजाना और LDA के दरमियान मुख्तलिफ तनाज़ात का शिकार हो गया है और इस हवाले से मफाहमत की बजाय मज़ाहमत की जो रविश है वो बरकरार है। बहुत सारे इशूज़ इस प्रोजेक्ट पे अब सामने आ रहे हैं जिस पे काम करने की ज़रूरत है, लेकिन हुकूमती तरजीहात और LDA के अपनी तरजीहात भी समझ से बाला तर रहे हैं। इस वक्त अगर सबसे पहले बात की जाए तो मंसूबे के 90 करोड़ के मंजूर शुदा और मुख्तसर शुदा फंड हैं जो इस वक्त मौजूद हैं लेकिन दिए नहीं जा रहे, जबकि लाइबिलिटीज़ जो है वो इस वक्त प्रोजेक्ट की कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर 1 अरब से तजावज़ कर चुकी है। इसी तरह दूसरा अहम मंसूबा, इस मंसूबे का PC1 जो है रिवाइज़ किया जाना था और बाबू साबू की साइट पर जो पैकेज 2 का आगाज़ है वहाँ पर लैंड एक्विजिशन की जानी थी, उसके लिए समरी बारहा भेजी जा रही है और इब्तदाई तौर पे PND की मीटिंग्स भी ली गई हैं। उन पे कोई काम नहीं कर रहा, जिससे आसपास की आबादियाँ मुश्किलात का शिकार है, दोहरी अजियत का शिकार है और 1 महीने का जिस मंसूबे पे काम था वो जून में भी होता मुकम्मल नहीं दिखाई दे रहा। बहुत शुक्रिया दुर नायाब। शहर में ब्लू और पर्पल लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबा 2 मेगा मंसूबों का तखमीना पंजाब के आधे बजट के बराबर निकला। ब्लू और पर्पल लाइन मंसूबे पर 14 खरब 50 अरब का तखमीना लगाया गया है। मंसूबे की लागत प्लानिंग बारे हुकूमत को ब्रीफिंग दी गई। पर्पल लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे की तकमील पर 577 अरब का तखमीना लगाया गया है। अली रामे से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी अली रामे। बिल्कुल, लाहौर के 2 मेगा मंसूबे जिसमें पर्पल लाइन मेट्रो ट्रेन और ब्लू लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबा जो है इसकी तकमील के लिए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कुछ हदायत जो है वो जारी की और इब्तदाई तौर पर इन मंसूबों की तफसीलात जो है वो तलब की। अब लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से बाकायदा इन पर कुछ ब्रीफिंग जो है वो पंजाब हुकूमत को दे दी गई है और बताया गया कि इन मंसूबों की लागत जो है वो 14.5 खरब रुपए तखमीना लगाया गया, जो कि पंजाब के जो सूबे का जो बजट है उसका आधा बजट जो है उसके बराबर वो ये मंसूबे जो है वो निकले हैं। और दूसरी तरफ अब इसके ऊपर पर्पल लाइन जो मंसूबा है इस पर 557 अरब रुपये का तखमीना है, ब्लू लाइन के ऊपर 872 अरब रुपये का तखमीना है और इन मंसूबों की तकमील के लिए क्योंकि अब लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से बाकायदा ये ब्रीफिंग वो पंजाब हुकूमत को दी गई है कि इन मंसूबों से इतने मुसाफिर जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर मुस्तफ़ीद होगी, जिसमें अगर पर्पल लाइन की बात की जाए तो 2.5 लाख, अगर ब्लू लाइन की बात की जाए तो 4 लाख पैसेंजर पर डे के हिसाब से वो यहाँ से मुस्तफ़ीद जो है वो हो सकेंगे। तो इब्तदाई तौर पर इसके मंसूबों का तखमीना जो है वो लगा के हुकूमत के सामने रख दिया कि 14.5 खरब दरकार हैं। अगर 14.5 खरब पंजाब हुकूमत दे सकती तो ये लाहौर के 2 मेगा मंसूबे ऑरेंज ट्रेन के बाद मेट्रो पर्पल लाइन और ब्लू लाइन जो है वो मुकम्मल किए जा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। स्कूल सरबराहान ने एजुकेशन अथॉरिटी के अहकामात हवा में उड़ा दिए। अहकामात के बावजूद लाहौर के 239 स्कूलों में बुक बैंक नहीं बनाया गया। मज़कूरा स्कूलों में बुक बैंक ना बनने से किताबों की शदीद किल्लत है। वालिदैन ने किताबें बर वक्त ना मिलने पर शिकायत के अंबार लगा दिए हैं। इस हवाले से बात करेंगे, जुनेद रियाज हमारे साथ हैं। जी जुनेद, क्या डिटेल्स हैं? जी, स्कूल सरबराहान ने लाहौर में किताबों के हवाले से जो बुक बैंक बनाया जाना था और इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की वाज़ेह हदायत थी, लेकिन लाहौर में 239 स्कूल सरबराहान ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के अहकामात के बावजूद उन पर अमल दरामद नहीं किया और यही वजह है कि स्कूलों में किताबें जो हैं वो बच्चों को नहीं मिल सकी। नया तलीमी साल जो है वो 1 अप्रैल को शुरू हुआ था और आज 5 रोज़ गुजर चुके हैं, वहाँ पर तलीमी सरगर्मियाँ जो हैं वो बुरी तरह मुतासर हैं। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने 239 स्कूलों की फहरिस्त जारी की है जिनको डिफ़ाल्टर भी करार दे दिया गया और इस हवाले से मुतलका स्कूल सरबराहान को कहा गया है कि वो फौरी तौर पर बुक बैंक बनाएं और उसकी तफसीलात जो है वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर को फराहम करें और जो स्कूल में रजिस्टर्ड तलबा हैं उनको तादाद के मुताबिक जो है बुक बैंक से किताबें फराहम की जाएँ, क्योंकि किताबें ना फराहम करने की वजह से मुतलका स्कूलों में तलीमी सरगर्मियाँ बाकायदा तौर पर शुरू नहीं हो सकी। इस हवाले से आज की आखिरी तारीख दी गई है कि वो फौरी तौर पर बुक बैंक में मौजूद किताबों का डाटा जो है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को फराहम करें। बसूरत दीगर मुतलका स्कूल सरबराहान के खिलाफ पीडा कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज।
یوٹیلیٹی اسٹور پر خواتین کا عید الفطر کے لیے اشیاء ضروریہ کی خریداری کے لیے رش۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ خواتین امدادی رقوم سے محروم ہیں۔ امدادی رقوم نہ ملنے کے باعث خواتین کو سودا سلف لینے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ خواتین کی جانب سے کیا شکوے شکایات سامنے آ رہے ہیں، شہزاد خان عبدالی بتا رہے ہیں۔ جی شہزاد۔ بالکل، شہر کے یوٹیلیٹی اسٹوروں پر عید الفطر کے حوالے سے خریداری کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور یہاں پہ جو آنے والی خواتین ہیں ان کو جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت درپیش ہے وہ یہ ہے کہ جو خواتین بسپ کے تحت رجسٹرڈ ہیں ان کو حکومت کی جانب سے جو ہر 3 ماہ بعد امدادی رقوم ملتی ہیں وہ امدادی رقوم نہیں مل پا رہی، جس کے باعث خواتین کو عید کے لیے خریداری کرنے میں دقت کا سامنا ہے، کیونکہ ان کے پاس بجٹ نہیں ہے۔ یہاں پہ اس وقت ہم دھرمپورہ یوٹیلیٹی اسٹور پر موجود ہیں۔ یہاں پہ مرد اور خواتین صارفین کی بہت بڑی تعداد موجود ہے، ان سے اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جو قیمتیں ہیں کیا ان کے مطابق ریشنل بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ السلام علیکم بردر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ کیا صورتحال ہے؟ کوئی مطمئن ہے آپ لوگ یہاں سے؟ بس میں تو رمضان میں پہلی مرتبہ آیا ہوں۔ اوپر مارکیٹ کی نسبت ریٹ کم ہے یا برابر؟ کم ہے وہ کم ہے۔ السلام علیکم بھجن، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ تیاری مکمل ہوگی؟ جی مکمل ہوگی الحمدللہ۔ یہ یہاں سستی ہیں باہر؟ یہاں پہ سستی ہیں۔ السلام علیکم ماں جی، آپ کو پیسے 3 مہینے بعد بھی نہیں مل سکے؟ نہیں، ایک دفعہ ملے ہیں، پچھلے مہینے۔ اب وہ کہہ رہے آئے ہیں تو دیے نہیں انہوں نے، تو اس تو پہلے سال 6 مہینے بعد ہی ملتے ہیں۔ یہاں پہ کچھ اور خواتین بھی ہیں جو یہی شکایت جو ہے وہ رجسٹر کروا رہی ہیں۔ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو بسپ کے تحت پیسے ان کو ملتے ہیں وہ عید سے پہلے اگر مل جائیں تو ان کے لیے آسان ہو جائے گا، سودا سلف جو ہے وہ خرید سکیں گی۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ شہزاد تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ شہر لاہور کا موسم گرم اور خشک ہے۔ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 29 ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا ہے، زیادہ سے زیادہ 33 تک جانے کا امکان ہے۔ شہر میں ہوا میں نمی کا تناسب 28% تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ماہرین کی جانب سے کیا پیش گوئی کی جا رہی ہے، موجودہ صورتحال کیا ہے موسم کی، فاطمہ خان ہمیں تفصیلات بتائیں گی۔ جی فاطمہ۔ بالکل، شہر لاہور کے موسم کے حوالے سے بات کر لیں تو مارچ اور اپریل کا مہینہ وہ ماہ ہوتے ہیں جو بہار کا موسم شہر لاہور پر لاتے ہیں، لیکن بہار کا موسم الگ الگ تیور دکھاتا ہے، کبھی گرمی کی تیزی دکھاتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ ٹھنڈی اور تر و تازہ ہواؤں کا راج بھی ہوتا ہے۔ لیکن آج شہر لاہور میں موسم خاصا گرم ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ سورج نے اپنی نظریں جو ہیں شہر کی جانب تیز کر لی ہیں، جس سے جو ہے شہر لاہور کی گرمی میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ شہر لاہور کا درجہ حرارت اس وقت زیادہ سے زیادہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کے امکانات ہیں اور موجودہ درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 28% ہے اور ہوائیں 14 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ جہاں پہ ہم نے ہواؤں کی بات کی ہے شہر لاہور پہ، جہاں پہ گرمی کی تپش محسوس کی جا رہی ہے سورج کی کرنوں میں، وہاں ہلکی اور تر و تازہ ٹھنڈی ہواؤں کا بھی راج ہے، جس میں تھوڑا بہت جو ہے اس تپش میں کمی بھی محسوس کی جا رہی ہے۔ اور رواں ہفتے شہر لاہور کا موسم گرم اور خشک رہے گا، لیکن اگر قدرت مہربان ہوتی ہے تو شہر لاہور میں ابر رحمت بھی برس سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ فاطمہ۔ آئی جی پنجاب نے 5 افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے ہیں۔ آصف مسعود ایس پی وی وی آئی پی سیکیورٹی اسپیشل برانچ تعینات کر دیے گئے ہیں۔ ایاز خان کو ایس ڈی پی او کاموں کے گجرانوالہ تعینات کیا گیا ہے۔ معاذ الرحمان کو ایس ڈی پی او چچاوتی ساہیوال لگا دیا گیا ہے۔ راہیلہ اقبال کو ایس ڈی پی او سیٹلائٹ ٹاؤن گجرانوالہ تعینات کیا گیا ہے۔ دانیہ رانا کو ایس ڈی پی او صدر راول پنڈی تعینات کر دیا گیا۔ تو آپ کو بتائیں کہ آئی جی پنجاب نے 5 افسران کے تقرر و تبادلے کیے ہیں۔ آصف مسعود ایس پی وی آئی پی سیکیورٹی اسپیشل برانچ تعینات کیے گئے ہیں۔ محکمہ بلدیات نے 31 افسران اور ملازمین کے تبادلے کی سمری ارسال کر دی۔ گریڈ 14 سے گریڈ 19 تک کے افسران اور ملازمین شامل ہیں۔ چیف افسر بلدیہ لاہور اقبال فرید میڈیکل رخصت پر چلے گئے ہیں۔ تو آپ کو بتائیں کہ محکمہ بلدیات نے 31 افسران کے اور ملازمین کے تقرر و تبادلوں کی سمری ارسال کی ہے۔ گریڈ 14 سے گریڈ 19 تک کے افسران اور ملازمین اس میں شامل ہیں۔ چیف افسر بلدیہ لاہور اقبال فرید میڈیکل رخصت پر چلے گئے ہیں۔ محکمہ بلدیات کی جانب سے 31 افسران اور ملازمین ہیں جن کے تبادلوں کی سمری ارسال کی گئی ہے۔ گریڈ 14 سے گریڈ 19 تک کے افسران اور ملازمین اس میں شامل ہیں۔
ضمنی انتخابات مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں مشاورت مکمل ہو چکی ہے۔ پیپلز پارٹی پنجاب اسمبلی کی 2 اور قومی اسمبلی کی 1 نشست پر امیدوار اتارے گی، جبکہ پنجاب اور قومی اسمبلی کی باقی نشستوں پر پیپلز پارٹی کا نون لیگ کی سپورٹ کا فیصلہ بھی سامنے آیا ہے۔ پنجاب میں 21 اپریل کو قومی اسمبلی کی 2 نشستوں پر ضمنی انتخاب ہونے والا ہے۔ پنجاب میں صوبائی اسمبلی کے 14 حلقوں میں ضمنی انتخاب ہوگا۔ پیپلز پارٹی NA 148، PP 266، PP 268 میں امیدوار اتارے گی۔ نون لیگ پیپلز پارٹی کو NA 124 کی نشست پر سپورٹ کرے گی۔ NA 148 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار سید علی قاسم گیلانی ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے PP 266 سے علمدار قریشی میدان میں اتریں گے، جبکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے PP 268 سے ممتاز چانگ ہیں جو کہ میدان میں اتریں گے۔ اور تعاون کے بدلے نون لیگ یوسف گیلانی کی خالی نشست پر PP امیدوار کو سپورٹ کرے گی۔ تو آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ضمنی انتخابات کے حوالے سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں مشاورت مکمل ہو چکی ہے۔ پیپلز پارٹی پنجاب اسمبلی کی 2، قومی اسمبلی کی 1 نشست پر امیدوار اتارے گی۔ پنجاب اور قومی اسمبلی کی باقی نشستوں پر پیپلز پارٹی کا نون لیگ کو سپورٹ کا فیصلہ بھی سامنے آیا ہے۔ پنجاب میں 21 اپریل کو قومی اسمبلی کی 2 نشستوں پر ضمنی انتخاب ہوگا۔ پنجاب میں صوبائی اسمبلی کی 14 حلقوں میں ضمنی انتخاب ہوگا۔ اس حوالے سے بات کریں گے حسن علی سے۔ جی حسن علی، مزید کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل، ضمنی انتخابات کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں مشاورت کا عمل جو ہے مکمل ہو چکا ہے، اور ضمنی انتخابات میں پیپلز پارٹی کا پنجاب اسمبلی کی 2 اور قومی اسمبلی کی 1 نشست کے علاوہ تمام حلقوں میں مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو سپورٹ کرنے کا جو ہے فیصلہ کیا گیا ہے۔ پنجاب میں 21 اپریل کو قومی اسمبلی کے 2 اور صوبائی اسمبلی کے 14 حلقوں میں ضمنی انتخابات ہوں گے، جبکہ پیپلز پارٹی NA 148، PP 267 اور PP 268 میں اپنے امیدوار جو ہے میدان میں اتارے گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کو صرف یوسف رضا گیلانی کی خالی کردہ نشست NA 148 پر جو ہے وہ سپورٹ کرے گی، جبکہ پیپلز پارٹی نون لیگ کو NA 148، PP 268۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسن علی۔